دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان، دہشت گردی کو مل کر شکست دینے کا عزم۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی قرارداد میں معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی شدید مذمت۔ ایوان کی دہشت گردی کو ریاست پر دباؤ کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے مخالفت۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ قرارداد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کو مؤثر اقدامات کی ہدایت بھی کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کی یک زبان، دہشت گردی کو مل کر شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی قرارداد میں معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ایوان کی دہشت گردی کو ریاست پر دباؤ کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے مخالفت۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ مل کر اظہار یکجہتی۔ قرارداد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں اس وقت گفتگو کی گئی۔ تمام ممبران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بھی بات کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر یک زبان ہو گئے۔ دہشت گردی کو مل کر شکست دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ دونوں اس معاملے پر ایک پیج پر نظر آئے۔ حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی دہشت گردی کو مل کر شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی قرارداد میں معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ایوان کی دہشت گردی کو ریاست پر دباؤ کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے مخالفت۔ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ قرارداد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ مظلومیت اور محرومی کا بیانیہ اب نہیں چلے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ 25 کروڑ کی آبادی میں لاپتہ افراد کی تعداد 2500 سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاغی میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے 5 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کالعدم تنظیمیں اپنے مفاد کے لیے دہشت گردی کرتی ہیں، تاہم انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حالیہ کارروائیوں میں 48 گھنٹوں کے دوران 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 177 دہشت گرد جہنم واصل اور 33 شہری شہید ہوئے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ بلوچستان میں جہاں سگنل نہیں ہے وہاں کے واقعات کی فوٹیجز بھارتی میڈیا پر چلائی جاتی ہیں، مگر مظلومیت اب نہیں چلے گا۔ بلوچستان میں وہ ریشو پنجاب سندھ جو کہ بڑے صوبے ہیں پر پرسن کے حساب سے وہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہے سر۔ اس میں جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس میں سر 90%، 91% جو ہے وہ صرف وفاق اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ سر یہ جو دہشت گرد ہے، اگر یہ محرومی ہے، اگر یہ لوگوں کے ہمدرد ہیں، اگر یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ حملہ صرف کیوں کرتے ہیں سکولز پہ، ہاسپٹلز پہ، تھانوں پہ، بینکس پہ کیوں کرتے ہیں؟ بینک کس کا ہے؟ عام آدمی کے وہاں سہولت کے لیے ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت مسنگ پرسنز کا جو انٹیریئر میں اس کا ایک کمیشن ہے سر، وہ 2500 سے بھی کم ہے۔ 25 کروڑ آبادی ہے سر۔ ہرنائی اور پنجگور میں نہ صرف 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے، گرفتار ہوئے، ایمونیشن پکڑا گیا۔ کل تک کے فگرز 177 دہشت گرد تھے، یہ صرف ہلاک۔ 17 لا انفورسمنٹ کے جو اہلکار تھے، جس میں 10 پولیس کے، 6 ایف سی کے، 1 لیویز کا، 33 گوادر اور مکران کے مزدور تھے سر۔ سر جہاں پر سگنل نہیں ہے بلوچستان میں، وہاں کی فوٹیج انڈین ٹی وی پہ سب سے پہلے کیسے چل جاتی ہے؟ جیسے کرکٹ میچ کی براہ راست کمنٹری ہے، ایسے کسی ایونٹ کی کمنٹری ہوتی ہے۔
پھر AI فوٹیج چلائی گئی, پھر اس میں ایسی چیزیں دکھائی گئیں جو کہ جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں تھا. یا خود دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہی کام کرواتے ہیں. بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹس ہیں. یہ لوگ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کے بھی ایجنٹ ہیں. یہ دشمنوں کی پشت پناہی سے ہم پر حملہ کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا میڈیا سے گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ پچھلی دہائیوں میں بلوچستان میں ترقی ہوئی, سڑکیں اور تعلیمی ادارے بھی بنے. جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے. اپنے وسائل پر بھی بلوچوں کو مکمل طور پر حق حاصل ہے. اگر بلوچستان میں صرف چند لوگ وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں, وفاقی حکومت عام لوگوں کے ساتھ ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم کی مدد سے ہم بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے. ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں ہے. پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر جارحیت کر رہا ہے. بلوچ عوام کی مدد سے ہم اس پراکسی جارحیت میں افغانستان بھارت کو شکست دیں گے. اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹ کو جو ہے اس کے ریسورسز جو ہیں وہاں پہ عام انسان تک نہیں پہنچتے. یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کی وحدت کا مسئلہ ہے. اگر وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ بنتے ہیں, افغانستان کے ایجنٹ بنتے ہیں جو اس وقت ہمارے دشمن ہیں, ان کے ایجنٹ بنتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ خدا نخواستہ آپ کے عزیز کا قاتل جو ہے اس لیے آپ کے دشمنوں کی پشت پناہی سے آپ پہ اٹیک کرتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, کس طرح کریں گے؟ اگر چند لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں ان ریسورسز سے, تو فعل حکومت تو ان لوگوں کے ساتھ ہے, عام انسان کے ساتھ ہے. وہاں پہ ہم 170 لاشیں وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں, تو ٹھیک ہے. یہ ہم ہندوستان کا جو ہم نے کچھ شکست فاش دیا آج سے تقریباً 8-10 ماہ قبل جو ہے, اب وہ ان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کمٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہاں اس محاذ کے اوپر بھی ہم بھارت اور افغانستان کے خلاف ہیں. پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر کروائے جانے والے سروے کے نتائج جاری کر دیے ہیں. اس ملک گیر سروے میں عوام کی اکثریت 67% نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. FPCCI نے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کروائے جانے والے ملک گیر سروے کے مطابق رپورٹ جاری کر دی. ٹیپ معروف سروے فرم IPSOS سے کمیشن دیا گیا. سروے کا مقصد پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس مرتب کرنا تھا. FPCCI سروے رپورٹ کے مطابق عوام کی اکثریت نے بدعنوانی کا مشاہدہ یا تجربہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے. 67% رائے دہندگان کے مطابق انہیں کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا تجربہ نہیں رہا. 73% رائے دہندگان نے بتایا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی. شفافیت کے اشاریے میں اسلام آباد سر فہرست, پنجاب اور خیبر پختونخوا نمایاں ہے. اینٹی کرپشن اداروں میں نیب سب سے مؤثر ادارہ سمجھا جاتا ہے. عوامی تجربات میں شفافیت کے حوالے سے سرکاری ہسپتال سر فہرست رہے ہیں. عوامی خدمات کے معیار پر نادرا کو سب سے بہتر درجہ حاصل ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حالیہ سروے درست حقائق تک پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ ڈیٹا عوامی رائے پر ہی مبنی ہے. حکومت نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں. FPCCI کی سروے رپورٹ جاری کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے الزام لگایا کہ ایک سیاسی گروہ نے اپنے مفادات کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جس سے عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا. بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو بھی نقصان ہوا ہے, جبکہ سیاسی ایجنڈے کے لیے بیڑا غرق اور ستیہ نال جیسے الفاظ استعمال کیے گئے. وفاقی وزیر نے مزید یہ بھی کہا کہ PTI دور میں دیے گئے ایک جھوٹے بیانیے نے ہوا بازی کی صنعت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. ان کے مطابق حکومت عوامی اعتماد کی بحالی اور اداروں کی مضبوطی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے زور دیا کہ مثبت رویہ اور حقائق پر مبنی گفتگو ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. عموماً دنیا میں کرپشن کے حوالے سے پرسیپشنز کو جانچا جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو پرسیپشنز ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے. اصل حقیقت کا پیمانہ لوگوں کے اپنے تجربات اور ڈیٹا ہوتے ہیں. ہمیں بلا وجہ پاکستانی قوم کو
سیاسی ایجنڈے کی خاطر دو لفظ پڑھائے گئے، ستیہ ناش اور بیڑا غرق، یعنی کہ ایک کیمپین کی صورت میں ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ دو لفظ بولے، جس سے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے، جس سے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بالکل بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی مثال پی آئی اے کی ہے، ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ کہ پی آئی اے کے اندر جعلی لائسنسوں کے پائلٹ بھرتی ہیں، اس ایک جھوٹی پرسپشن نے کئی سو ارب روپے کا پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو نقصان پہنچایا۔ گردے کی پیوند کاری کے باعث طالب علم کو ریلیف دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس حوالے سے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے کو کالعدم قرار دیا کہ ججز کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ عدالتی فیصلوں کی بنیاد ذاتی عقائد یا سیاسی حقائق نہیں بن سکتے۔ عدالتی ساکھ جذباتی فیصلوں میں نہیں بلکہ قانون پر عمل میں ہے۔ ججز کو قانون کے مطابق بلا خوف و امتیاز انصاف کرنا ہوتا ہے۔ قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، ججز کو قانون کے مطابق بلا خوف امتیاز انصاف کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے طالب علم کو اسپیشل سپلیمنٹری امتحانات کی اجازت دے دی تھی اور طالب علم کو ریلیف دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ ججز کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورس ریئر ایڈمرل شاہین مودوف کی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آمد۔ آذربائیجان نیول فورس کے سربراہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان نیوی کے سربراہ کو پاکستان نیوی کے جاری منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ISPR کے مطابق آذربائیجان نیوی کے سربراہ کو پاکستان نیوی کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی اور پاکستان اور آذربائیجان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات، بحری تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ آذربائیجان نیول چیف کا دور بحری تعاون کے فروغ میں اہم قرار دیا گیا ہے۔ حکمرانوں کو معیشت کی بنیاد سمجھ نہیں آتی۔ کسان، مزدور اور پینشنرز کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس وقت بڑی سازش کے تحت پاسکو اور NFC کو بند کیا جا رہا ہے اور زرعی بینکوں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور نے کہا کہ فی ایکڑ آلو کی فصل پر 2.5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، لیکن کسان سے آلو صرف 10 روپے فی کلو خریدا جا رہا ہے۔ کسانوں کو اب تک سیلاب کی امدادی رقم بھی نہیں ملی۔ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور کسان اگلی فصل کاشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ناظرین کو آگاہ کریں، بتائیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری زرعی پیکج کسانوں کو بلا سود قرض آلو کی خریداری کے ساتھ سود معاف کیا جائے۔ چودھری منظور نے یاد دلایا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کے لیے سود معاف کیا تھا۔ اگر کسان مشکلات میں مر جائیں تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا اور ملک فوڈ سیکیورٹی کے بحران کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو اخراجات ہے کسی فصل پہ پر ایکڑ پہ وہ آلو کے اوپر ہوتے ہیں، 100 دن کی فصل، اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس وقت 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی اخراجات ہیں، اور اس وقت ٹرک کا کرایہ اور ابھی جو ابھی یکم کو جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کا اضافہ یہ ہے کہ 12 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ جو ٹرک قصور سے یا دیپال پور سے پشاور جاتا تھا 1 لاکھ روپے میں، اب وہ 1.5 لاکھ روپے میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بجلی کی قیمت ہے، جو ان پٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، اور ان پٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کھادیں دیکھیں، بیج دیکھیں، زرعی ادویات دیکھیں، ڈیزل دیکھیں، بجلی دیکھیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ٹیوبویل تھا اس کی 5 روپے
फी यूनिट कीमत थी। ज़रूरी आलात देखें तो इस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री को पैकेज दिया है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ज़राअत को सबसे बड़े पैकेज की जरूरत है, और अगर आप नहीं देते, पहले सैलाब ने मारा है और अभी तक सैलाब के पैसे नहीं मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवदीम अफजल चंद ने कहा है कि मीडिया पर कई अहम हकायक गायब है और मुल्क की ज़राअत और मुआशी सूरत हाल पर मुकम्मल खामोशी है। उनके मुताबिक चावल की एक्सपोर्ट 30% कम हो गई है, जबकि गंदम की इम्पोर्ट ने किसानों को कमर तोड़ दी है। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान गंदम में खुद कफील था, मगर मौजूदा हुकूमत किसानों को खाद पर सब्सिडी भी नहीं दे पा रही। इसी वजह से आज गंदम और रोटी महंगी होती जा रही है। किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कीनू, आलू, मकई और दीगर फसलों का बहरान जारी है। आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा अगर किसान को फायदा ना हुआ तो आम आदमी को भी कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने खबरदार किया कि नेशनल सिक्योरिटी के बाद अब फूड सिक्योरिटी में भी बहरान बढ़ रहा है। किसानों के लिए बिजली की कीमत कम नहीं हो रही और हाउसिंग सोसाइटीज ज़राई जमीनें निकल रही हैं। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा वह हुकूमती इत्तेहाद जरूर है, मगर अवाम के साथ खड़े हैं और किसानों के मसाइल हल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं फिर चैलेंज करता हूं, अगर कोई लिस्टें हैं कि लोगों को जो मिल रहे हैं पैसे जो सैलाब ज़दा को मिले थे, उसकी लिस्टें जरा शेयर कर दें। इतने पैसे जितने आपने डिप्टी कमिश्नर को खाने और चारों की बाद में करप्शन पे लगे थे, जो डिप्टी कमिश्नर खा गए हैं सारे मेजॉरिटी, इतने किसानों को नहीं मिले। किसान की तो मजलूमियत यह है कि जब सैलाब आया तो रेत आ गई उसकी फसलों के ऊपर 5-5, 6-6 फुट, और वो रेत भी किसान नहीं बेच सकता था, वो माफिया बेच रहा है जो दरियाओं में ठेकों पे। और आप कभी एजेंसियों के जरिए, मेरी ओपन में कह रहा हूं, चनाब हो, रावी हो, हर ताकतवर माफिया कमीशन ले रहा है रेत के ऊपर भी। किसान नहीं वो अपनी फसल, अपनी जमीन से भी रेत उठा सकता। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया है। कर्ज की मेचोरिटी जनवरी में मुकम्मल होगी और आपको ये बताते चले फरवरी तक आर्जी तौसीह की गई, जबकि पाकिस्तान ने दोबारा UAE से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त कर दी है। जराये के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद हैं। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त मैच्योर होने वाली रूल ओवर मुतवक्की है। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरान रूल ओवर की यकीन दहानी भी करवाई गई है। जराये ने बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात के कर्ज पर शरह सूद 6.5% से जायद होने का इम्कान है। वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना की UAE हुक्काम से बातचीत जारी है। जराये ने यह भी बताया कि रवां माली साल मजमूई तौर पर $12 अरब कर्ज रूल ओवर करने का हदफ दिया गया है। इस सिलसिले में चीन, सऊदी अरब और UAE से सेफ डिपॉजिट रूल ओवर का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी रही है। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। बाजार हसीस में कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,87,518 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि ऑटोमोबाइल समेत केमिकल, बैंकिंग, खाद, फार्मा, टेक्नोलॉजी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शोबों में भरपूर खरीदारी देखी जा रही है। ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 183 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,85,057 पॉइंट्स की शरह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब शदीद गिरावट के बाद मार्केट संभल गई। सोने की कीमत में 3% से ज्यादा इजाफा हो गया। गुज़िश्ता सेशन में लगने वाली तकरीबन 1 माह की कम तरीन सतह से संभल गया। सरमायाकार इस हफ्ते अहम मौशी आदाद शुमार की अदम दस्तियाबी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अमरीका में जुज़वी हुकूमती शटडाउन जारी है और स्पॉट गोल्ड 3.7% इजाफे के साथ $4,837 फी औंस तक पहुंच गया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सोने की कीमतों में गिरावट हो गई। गिरावट के बाद सोने की कीमत में 3% से ज्यादा इजाफा हुआ। गुज़िश्ता सेशन में लगने वाली तकरीबात 1 माह की कम तरीन सतह से संभल गया। सरमायाकार इस हफ्ते अहम मौशी अदाद शुमार की अदम दस्तियाबी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अमरीका में जुज़वी हुकूमत शटडाउन जारी है। स्पॉट गोल्ड 3.7% इजाफे के साथ $4,837 फी औंस तक पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता सेशन में ये तकरीबन 1 माह की कम तरीन सतह को छू गया है।
امریکہ ایران کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہو گیا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 6 سینٹ اضافے کے ساتھ $66.36 فی بیرل پر تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج معمولی اضافہ دیکھا گیا کیونکہ سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ممکنہ کمی کے امکانات کا جائزہ لیتے رہے، جبکہ مضبوط امریکی ڈالرز نے قیمتوں میں اضافے کی رفتار کو محدود رکھا۔ پیر کے روز تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کمی آئی تھی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سنجیدگی سے واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جسے اوپیک کے رکن ممالک کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے اشارے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران اور امریکہ جمعے کو ترکی کے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، تاہم ٹرمپ نے خبردار بھی کیا اگر معاہدہ طے نہ پایا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے ملاقات کی، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز کی فراہمی، صوبے کے مالیاتی امور اور ضم شدہ اضلاع کے لیے فنڈز کے اجرا پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے صوبوں کے ساتھ تعمیری تعاون اور وفاقی یکجہتی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ خیبر پختونخوا کے جائز مالیاتی مطالبات کو آئینی قواعد و ضوابط کے تحت حل کیا جائے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے NFC ایوارڈز کے تحت صوبے کو فنڈز کی بروقت فراہمی پر بھی زور دیا۔ ملاقات میں وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور قومی مفاد میں مالیاتی انتظامات اور سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بانگا کی ایک روزہ دورے پر خوشاب آمد ہوئی۔ اجے پال سنگھ نے تاریخی گردوارہ گرو سنگھ سبھا اور اپنے آبائی گھروں کا بھی دورہ کیا۔ ناظرین کو آگاہ کریں، دورے کے موقع پر مین بازار میں واقع گرودوارہ گرو سنگھ سبھا اور کلی کوٹلا والی میں ان کے آبائی گھروں کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ DPO خوشاب ڈاکٹر امارہ شرازی نے صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بانگا کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ بلدیہ انتظامیہ کی جانب سے بھی راستوں کو بڑے بڑے پوسٹر لگا کر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ خوشاب دورے کے بعد صدر ورلڈ بینک واپس روانہ ہو گئے۔ حریت رہنما پرویز احمد شاہ نے کہا ہے کہ 5 فروری کو بھرپور انداز میں احتجاج اور کشمیری عوام کے ساتھ ہر سطح پر اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ ہم صرف آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں حریت رہنما نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو دندان شکن شکست دی۔ پرویز احمد شاہ نے مزید کہا کہ 10 لاکھ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا، لیکن بدترین مظالم بھی کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، حریت رہنما پرویز احمد شاہ نے کہا ہے کہ 5 فروری کو بھرپور انداز میں احتجاج اور کشمیری عوام کے ساتھ ہر سطح پر اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ ہم صرف آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے مظالم کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں حریت رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو دندان شکن شکست دی۔ پرویز احمد شاہ نے مزید کہا کہ 10 لاکھ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا، لیکن بدترین مظالم بھی کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ خواجہ فاروق نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اٹھایا۔ انہوں نے بھارت اور اسرائیل کو فسطائیت قومیں قرار دیا اور قومیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں اور اسرائیلیوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ حریت رہنماؤں نے اعلان کیا کہ کشمیری عوام کے پرامن جدوجہد جاری رہے گی اور عالمی برادری کو بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے اور ہم 10 جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں، اور جس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا بنیان المرصوص میں، کیونکہ وجہ وہی بنی، وہی کشمیر پہلگام کا واقعہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان کو جو دندان شکست دی، تو اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ جو ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان نے تحریک آزادی کشمیر کو گیو اپ کیا ہے، ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک خوف کشمیریوں میں پیدا ہوئی کہ ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو نفی کر دیا۔ آج چونکہ 5 فروری جو پرسوں ہم منانے جا رہے ہیں، اب ہم نے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے۔ وہ تو فوج کی طرف سے جواب تھا، لیکن اس کا ریفلیکشن عوامی سطح پہ جو ہم نے دینا ہے وہ 5 فروری کو ہے، کیونکہ 5 فروری کو ساری قوم سڑکوں پہ ہوگی، سیمینارز ہوں گے، سمپوزیمز ہوں گے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کو اس جدوجہد میں وہ یہ اظہار کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔
قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد منظور کر لی، جو قواعد معطل کر کے ایوان میں پیش کی گئیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ایک عالمی تنازع ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایوان نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر پر ہونے والی بحث کو خوشائند قرار دیا ہے اور خوشائند قرار دیتے ہوئے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی سخت مذمت بھی کی ہے۔ قرارداد میں بھارتی فورسز کی جانب سے بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم اور بربریت کی مذمت بھی کی گئی ہے۔